اور ایک مسئلہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا بریلوی جنہ دا نام ہے نا امام احمد رضا بریلوی، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ یہ مسئلہ بڑا مزیدار ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ امام احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے اور اس کے اندر مختلف مسئلے ہیں، سوال امام احمد رضا سے ہوئے، اس کے جواب آپ نے ارشاد فرمائے۔ اب مسئلہ سننا یار، مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس معاملہ میں کہ زید اور اس کی خالہ کے باہم نفاق دلی ہے، زید دی کو بندہ ہے تے ان دی اپنی ماسی دے نال بندی کوئی نہیں، اپنی خالہ کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، بگڑی ہوئی ہے، اور دونوں کے مکان سکنا کا صحن ایک ہے، گھر ایک ہے، صحن ایک ہے، سانجا صحن ہے، بنتی نہیں ہے آپس میں خالہ کے ساتھ، لیکن خالہ کا اور اپنا مکان سیم ہے، ایک ہی ہے۔ زید اپنی زوجہ کو ممانت کرتا ہے کہ تو میری خالہ کے صحن مکان میں مت جایا کر۔ بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری خالہ نال ونجیدی ہوئی ہے، میری اس سے نہیں بنتی، تو ادھر نہ گئی کر، تو میری بیوی ہے تو ادھر رہ۔ آج کل کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ بڑا میں نے تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی ہمت کی ہے۔ تو کہا کہ زید روکتا ہے، کہتا ہے کہ خالہ دے نال میری کوئی نہیں بندی، تو ادھر نہ گئی کر، اور میری خالہ سے مت مل، اور نہ بات کر، نہ کچھ لینے دینے کے رسوم رکھ کہ وہ میری مخالف ہے، لین دین دا معاملہ تو کسی کو کچھ چیز منگنی ہے کسی اور کو مانگ لے، تو ضرور اسی سے تو نے جا کے مانگنا ہے جس سے میں روک رہا ہوں، وہ میری مخالف ہے۔ اور وہ اس کی نہیں مانتی، وہ بیوی اپنے شوہر کی بات وہ کہتا ہے نہ گئی کر، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ یہ ہے آج کا مسئلہ، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 100-150 سال پرانی باتیں ہیں اور بہت پرانی باتیں ہیں۔ وہ اس کی بات نہیں مانتی اور اس کی خالہ کے مکان میں جانا، اس سے بات کرنا اور راہ و رسم نہیں چھوڑتی، جاتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، شوہر موجود ہو تو شوہر کے سامنے زیادہ جاتی ہے۔ اور جب زید اس بات پر سخت کلامی کرتا ہے تو وہ برابر سخت کلامی کرتی ہے۔ زید سختی سے روکتا ہے، نہ گئی کر، وہ کہتا ہے تو کون ہونا ہے، یہ ہے برابر سخت کلامی، یعنی ادھر سے یہ روکتا ہے، وہ آگے سے سخت کلامی، اور نہ گئی کر، وہ کہتا ہے تو کون ہونا ہے، تو کون ہونا ہے روکن والا۔ تو فرمایا اور اپنے ماں باپ اور خالہ سے زید کو مجبور کراتی ہے، اور یہاں تک کہ زید کو اس کی والدہ کو تنگ کرتی ہے، بے حرمتی کی باتیں کرتی ہے، یعنی شوہر کے ماں باپ کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ یہ روک رہا ہے کہ ادھر نہ جاؤ، اور یہ اپنے شوہر کو بھی لڑتی ہے اور کہتے تیرے فلانے ہیں، میں نے کہا نا پہلے تیرے فلانے ہیں تے ڈمکانے ہیں، اور میں یہ ایسے کہتی ہے، کہتے کہ تو مینوں روکنے والا کون ہونا ہے، ہٹ جا تو ایسا ہے، ہٹ جا تیری ماں ایسی ہے، ہٹ جا تیرا ابا ایسا ہے، فرمایا یہ عورت کا یہ کام ہے۔ تو اس طرح کرتی ہے۔ تو اب سنو، اب سوال یہ ہے کہ زید اس نافرمانی کی وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق شرعی دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چلو انہوں طلاق ہی دے چھوڑا۔ تو ایسی عورت نافرمان کو طلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی سے پوچھا گیا کہ عورت کو روکتی ہے، وہ بندہ روکتا ہے مگر وہ عورت رکتی نہیں ہے، تو اب بتائیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، تو طلاق دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک حدیث سے پہلے جواب کا آغاز کیا، 2 حصے بنائے جواب کے۔ سب سے پہلے جو بات ذکر کی نا، سوال سارا سمجھ آ گیا؟ سارا سمجھ آ گیا نا؟ ماشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیح حدیث میں ارشاد ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح ہے، وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے 3643۔ فرمایا صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے۔ پہلے گل سمجھائی، فرمایا پہلے دماغ حاضر کر، تو اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا پہلے دماغ حاضر کر، پہلے اس بات کو سمجھ، ذرا ٹھنڈا ہو، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے۔ فرمایا یہ جو عورت ہے نا، ان المرأۃ، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع، فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، لن تستقیم لک علی طریقۃ، یہ ایسی ہی رہے گی، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، یہ ایک رستے پر کبھی سیدھی نہیں چلے گی، یہ ایسی ہی رہے گی۔
یہ سب کے لیے سبق ہے. تجربہ کار تو تجربہ کار ہیں، جنہوں نے ابھی رضوان صاحب جیسے بیٹھے ہیں جو ابھی امیدوار ہیں، تو ان سب کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ ایسی ہی رہے گی. یہ بولو، یہ ایسی ہی رہے گی، یہ ایسی ہی رہے گی، یہ کسی ایک راستے پر صحیح نہیں چلے گی. سرکار کا فرمان ہے یہ مطلقاً. فرمایا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ. فرمایا اگر تو عورت سے کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے نا، تو فرمایا تجھے ایویں ڈنگی تریڈی چوئی فائدہ کرنا پڑے گا. استمتعت بها وفيها عوج وفيها عوج. فرمایا اس میں ٹیڑھا پن موجود ہوگا، یوں ہی رہے گی، اور اسی میں سے تجھے فائدہ نکالنا ہے. یہ ہے تیری مہارت، اہمیں نہیں سردار بنایا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، اور اس سے تجھے فائدہ اسی حال میں لینا پڑے گا. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا. لیکن اگر تیری بھی ضد ہے نا کہ نہیں میں انہوں سیدھا کر کے ہی چڑھنا ہے، بندے آندے میں سیدھا کر دے، لے سیدھی کیوں نہ ہوئے، لے دو سٹساں گے تو سیدھی ہو جائے گی. تو کدے مارن نال عورت سیدھی ہوئی بھی ہے، کبھی ہوئی ہے. بات آگے 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 جاتی ہے. یہ دیکھو سرکار کا فرمان اور دیکھو آج کا یعنی معاملہ اور ہمارا معاشرہ. نہیں میں بناواں گا انہوں، میں سیدھا کر کے چھڈاں گا. ارے بھائی کس کو سیدھا کر رہے ہو؟ فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے، کسرتھا توڑ بیٹھو گے. کیونکہ خشک چیز جو ٹیڑھی ہوتی ہے، ہو ٹیڑھی اور ہو خشک، اس کو سیدھا کرنے کا سوچنا بھی بے وقوفی ہے. جب آپ اس کو سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. دیکھو نا ایک چیز خشک ہے اور ہے ٹیڑھی، اس کو آپ سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. تو سرکار نے فرمایا عورت ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی میڑھی میں سے ہی فائدہ نکالنا پڑے گا. اور فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی طرف جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. اور ٹوٹنا کیا ہے؟ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. ٹوٹنے کا مطلب ہے طلاق دینا. فرمایا گویا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ کہے گا نا کہ میں انہوں سیدھا کرتے ہی چھڑنا ہے، فرمایا گل طلاق تے پہنچے گی، اے سیدھی نہیں ہوئے گی. طلاق لے لے گی مگر سیدھی، طلاق لے لے گی مگر سیدھی نہیں ہوئے گی. یہ ہے فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ پہلا فرمان اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیا اس بندے کو جس نے کہا نا میری عورت بات نہیں مانتی، میں نا خالہ نال میری نہیں بنتی، میری ماسی نال نہیں بنتی، نہ گئی کر. وہ میرے سامنے زیادہ جاتی ہے، مجھے بھی گالیاں نکالتی، میرے ماں باپ کے خلاف بھی بولتی ہے. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ عورت ہے ٹیڑھی. اچھا دوسرا ایک اور فرمان سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور یہ بڑا پیارا فرمان ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 3645 کے، سرکار نے فرمایا کہ لا یفرق مومن مومنۃ. فرمایا کبھی بھی اپنی بیوی کو دشمن نہ بنا لو. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر اس میں ایک عیب ہوگا تو ایک اچھائی بھی ہوگی. فرمایا عیب کو چھوڑ کے تم اچھائی کو دیکھنا شروع کر دو. تو ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے کہ اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے، اگر اچھائی ہے تو فرمایا پھر اس اچھائی کو دیکھنا شروع کر دو، تو اللہ تمہارے دل کو نرمی، تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی یوں گزر ہی جائے. اب یہ بات سمجھا کے پھر آگے طلاق کی طرف بات آئی، اور یہاں سے ایک طلاق کا مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اگر پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں بڑا برداشت کر لیا میں ان طلاق ہی دینی، فرمایا اگر عورت کو طلاق دے کر پھر کبھی نکاح نہ چاہے تو خیر. اگر اس کو طلاق دے اور پھر ارادہ یہ ہے کہ ہن میں شادی کرنی ہی نہیں، ہن میں نکاح کرنا ہی نہیں، فرمایا پھر تو ہے خیر، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کام بن سکتا ہے. لیکن ورنہ کیا معلوم کہ دوسری اس سے بھی بری ملے. یہ کو پتہ ہے مستقبل کا، دوسری کو لائے گا ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بری ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اس لیے حتی الامکان عورت کے ساتھ نیک برتاؤ اور اس کی دل جوئی اور اسے خوش کر کے اپنی اطاعت پر لانا، اسے خوش کر کے اپنی اطاعت پہ لانا، اور اس کی کج خلقی پر صبر کرنا چاہیے. اور اصلاح ناممکن ہو، بالکل ہی حد سے باہر ہو جائے بات، تو فرمایا تو طلاق دے سکتا ہے. لیکن طلاق کون سی؟ فرمایا وہ طلاق رجعی ہوگی. اب طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں، پاکی کے جو دن گزر رہے ہوتے ہیں، جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں نا، 7 دن 8 دن 10 دن، ان کے علاوہ جو باقی پاکی کے دن ہوتے ہیں ان میں ایک طلاق دے کہ تجھے طلاق ہے. اب ایک بار طلاق دے کے چھوڑ دے، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو اس کے بعد یہ خود بخود نکاح سے باہر نکل جائے گی. اب فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر نکاح کرنا چاہتا ہے،
تو اب بغیر اس معاملے کے جس کو ہم حلالہ بولتے ہیں اس کے بغیر اب نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا. فرمایا اتنا تجھے اخیر آئی ہوئی ہے کہ میں انہوں طلاق دینی ہی دینی ہے. فرمایا تو ایک بار اس کو کہہ کہ تجھے طلاق ہے. اس کے بعد فرمایا تو اپنا عدت کا انتظار کر, تو اس کے بعد پھر وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے مہینہ گزرے, تیرے دل میں پھر کوئی نرمی پیدا ہو جائے کہ چلو اس کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں. تو فرمایا اب نکاح کے بغیر بھی تعلق بن سکتا ہے. شریعت نے طریقے بڑے پیارے بتائے ہیں. طلاق بھی دینی ہے تو فرمایا طلاق مغلظہ نہ دو. ایک ہے طلاق رجعی, ایک ہے طلاق بائنہ, ایک ہے مغلظہ. رجعی یہ ہے کہ ایک طلاق دو اور اس کے بعد آپ صبر کرو. ہو سکتا ہے اللہ نرمی دے دے دل کو, غصہ آ گیا ایک بار کہہ لو تجھے طلاق ہے, بس نالے نہیں کہنا تینوں طلاق ہے, نکل جا, دفع ہو جا, تو حرام ہے. اے جڑے حرام ہیں ان دے ایک اور طلاق بھی ہو جاتی ہے. اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی میں زبان نال ایک بار آکھا طلاق ہے, باقی تو نال میں اے لفظ بولے سی تو میرے تے حرام ہے, تو مینوں نظر نہ آ, تو ویلی ہے, تو فلانی ہے. اس سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. تو ایک بار بولو کہ تجھے طلاق ہے, اس کے بعد انتظار کرو, وہ طلاق وہ آپ کے نکاح سے خود نکل جائے گی. اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے. اگر تم چاہو کہ نہیں میں نے اسی سے دوبارہ نکاح کرنا ہے, فرمایا تم دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن اب اس نکاح کے بعد تمہارے پاس 2 طلاقوں کا حق ہوگا. کتنی طلاقوں کا؟ ایک پہلے دے چکے ہو نا. فرمایا اب اس کے بعد 2 طلاقیں. جب کبھی غصہ آیا تم نے 2 بار بھی کہہ دیا نا کہ تجھے طلاق ہے, تو فرمایا یہ بالکل ہی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی, پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے طلاق رجعی کہ اس میں احتیاط ہے. ایک بار دو, اس کے بعد صبر کرو اور عدت کے دوران کوشش کرو کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بڑھا لو. اور دوسری طلاق مغلظہ ہے, جڑا ایویں غصہ آیا تینوں طلاق ہے, چلو جی ویلی. پھر اس تو بعد جی ہاں جی آ گیا جی, فون کر لیا جی, دسو جی کوئی راہ کڈو, حضرت صاحب کوئی راہ کڈو. حضرت صاحب کی تو راہ کڈن شریعت ہے بھائی. آپ نے کہہ دیا 3 بار, تو اب حضرت صاحب کہاں سے رستہ نکال لیں؟ نہیں جی پھر بھی کوئی راہ نکلتی ہوئے. یار عجیب بات ہے, آپ جو ہیں وہ ہیں. اور یہی طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ طور پر یہ قانون بن گیا کہ 3 طلاقوں کا مطلب ہے 3 طلاقیں. جس نے ایک بار کہہ دیا تجھے طلاق ہے, 3 طلاقیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کی قسم کوئی رستہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اور بالکل اس میں کوئی رستے کی گنجائش ہے ہی نہیں. اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں, اور شریعت میں اس طلاق کو ناپسندیدہ طلاق کہا گیا ہے کہ یہ طلاق کا طریقہ غلط ہے, یہ ظلم ہے. غصہ آ جاتا ہے مگر غصے میں یوں الفاظ نکال دینا, پھر بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں اور سارا گھرانہ بکھر جاتا ہے, پھر خاندانوں کے تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں, کہاں تک پھر لڑائیاں جاتی ہیں. اور پھر کئی یوں بھی مسائل دیکھیں کہ طلاق دے دی اور اس کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے کہ نہیں ہن پھر وسا ہی لینے, نہیں ہن پوچھا نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہنا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, بس ہن چپ کر کے وسا ہی لئیے. یہ وسانا نہیں ہوتا, یہ زنا ہے, یہ حرام کاری ہے. اب ساری زندگی جو پیدا ہوگی وہ بھی ویسی اولاد ہی ہوگی, یعنی زنا کی اولاد ہوگی, اور جو تعلق ہوگا وہ بھی زنا والا ہوگا. اور کئی ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں کہ ایک مسئلہ یوں چلا, اور اس مسئلے میں نا جب یہ کہا گیا نا کہ یوں طلاق ہو جاتی ہے, بھائی 3 دفعہ کہہ دیا طلاق ہو جاتی. یہ میرے ساتھ بیتا, جو ہم نے یہ ایک مسئلے میں مسئلہ درپیش آیا, تو میں نے کہا طلاق ہو جاتی اس طرح. تو دوسرا بندہ ایک اور بولا, اس نے کہا لے ایویں طلاق ہو جاتی تے میں تو 50 باری دیتی زندگی ہے, میں کہتی بیگم نو انج کیویں طلاق ہو جاتی ہے. او بھائی طلاق جے قبول ہے آکھن نال قبول ہو جاتی ہے, تے طلاق آکھن نال طلاق بھی تو ہو جاتی ہے. کہ انج ہو جاتی ہے, تے انج کیویں ہو جاتی ہے, میں تے 50 باری دیتی ہے تے کوئی نہیں ہوئی. تو اس طرح شریعت ہے, ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. نکاح کرن دا شوق صرف نہیں ہونا چاہیے, اس تو پہلے ان مسائل نو سمجھنا بھی ضروری ہے. تے جے ہن ہمت ہوئے تے ساریاں گلاں گھر سنا دے پیا جے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.